سنہری جالیوں کا وہ نظارہ یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کا وہ نظارہ یاد آتا ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے.
سن 1442 ہجری 12 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ شرق اور غرب مسلمان انتہائی الم، کرب اور دکھ کی حالت میں ہیں، اور اس کی وجہ عالم کفر کے گماشتوں کا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے حملے ہر صاحب ایمان جو اپنے دل میں ایمان کی حرارت رکھتا ہے، جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اپنے ایمان کے بقدر جتنا اس کا اعلیٰ ایمان ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، یہ بھی نہ ہوئی تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ اگرچہ یہ کفر کے گماشتے، یہ حرکتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی کفار یہ کام کرتے رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے وہی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل کے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عزت، جو رفتیں، جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس کو ساری دنیا اور ساری کائنات جانتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے حبیب کو اس وقت بھی تسلیاں دی جب یہ کام اس وقت کے کفار کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب آپ کے دشمنوں کو تو ہم نیست و نابود ہی کر دیں گے، اور ساری کائنات کی خیریں ہم آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تو آپ کو راضی کر دیں گے، جو چاہیں گے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ بہرحال میں جو آج جس بات کو کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، مختصر وقت میں، وہ اپنا احتساب کہ ہم کس پانی میں ہیں، زبانی جمع خرچ ہے یا کچھ اندر ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں جو اب ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ہم نے جو یہ اقرار کیا ہے، کیا یہ اقرار کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کافی ہے یا اس کا کوئی تقاضا بھی ہے؟ ہاں، اس کے تقاضے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سنیے، وقت بہت مختصر ہے اور دو ہی باتیں میں نے کرنی ہیں، اور یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ہماری اپنی جان،
اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے رشتے ناتے، ہمارے کنبے، ہمارے قبیلے، ہماری تجارت، ہماری کوٹھیاں، ہماری جائیدادیں، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ یہ تقاضا ہے اس کلمے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اولاد، آباء و اجداد، کنبہ قبیلہ، برادری، جتھا، عہدہ، منصب، کوٹھیاں، جائیدادیں، تجارتیں، کاروبار، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ کس کا فتویٰ ہے یہ؟ کس نے کہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ہمیں مولوی کی بات چبھتی ہے، اور ہم نے جب قرآن اور حدیث پہ بھی حملہ کرنا ہو تو آگے مولوی کو رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ ڈھال ہے جو قرآن اور حدیث تک ان گماشتوں کو نہیں آنے دیتی۔ قرآن کا فتویٰ ہے، میں سورہ توبہ آیت نمبر 24، 8 چیزیں گنائی اللہ رب العزت نے۔ یہ 8 چیزیں ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، تو پھر آگے وہ الفاظ ہیں وہ میں ذکر کروں گا۔ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، میرے رب کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، اولاد بھی بڑی محبوب ہوا کرتی ہے، بھائی بھی بڑے محبوب ہوا کرتے ہیں، آباء و اجداد بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، آدمی فخر کرتا ہے۔ اللہ نے وہ تمام چیزیں گنائی ہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیویاں، بیویاں بھی فطری محبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ تمہاری محبت ہے، ان کے ساتھ تمہاری محبت کے لیے یہ بنائی گئی ہیں، یہ ہماری نشانی ہے۔ فرمایا تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تمہارے کاروبار، تمہاری تجارت جس میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ مندی نہ ہو جائے، کسادہ، کساد بازاری، آؤٹ آف سیزن چیز ہوگی، نقصان ہو گیا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تمہاری تجارتیں جس میں تمہیں یہ ہر وقت کھٹکا لگا ہوتا ہے، اب ہوٹل بند ہو گیا، اب دکان بند ہو گئی، اب وقت کم چڑھ گیا، اب صبح 9 سے 5 تک کھولنی پڑے گی، کیا بنے گا؟ تخشون کسادہا، ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری یہ کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، یہ تمہارے گھر، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، بڑا پسند کرتے ہو تم، بڑا خوبصورت مکان بنا کے بلا کے پھر ہم دوستوں کو دکھاتے ہیں، یہ اس کی ٹائل میں نے وہاں سے منگوائی، اس کی انجینئرنگ، اس کا نقشہ میں نے فلاں سے بنوایا، اس کا پلاٹ میں نے اس طرح سے لیا، میں نے کارنر پلاٹ لیا، میں نے فلاں انجینئر سے بنایا۔ مساکن ترضونہا، ہاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، 8 چیزیں پہلے ذکر کی، کیا؟ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم
وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں. دوسری طرف 3 چیزیں ذکر کی. یہ 8 چیزیں ان 3 سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہو گئیں. کون سی؟ احب الیکم من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کی رسول کی محبت سے، ان کی محبت زیادہ ہوئی، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے. ہر آدمی کا جو ضمیر ہے نا، یہ بڑا بہترین مفتی ہوتا ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے مجھ سمیت، ہم ذرا اپنے ضمیر کو ترازو بنائیں. آج کے اس 12 ربیع الاول کے دن ایک فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو نیت کی ہے وہ زبانی، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ زبانی دعویٰ ہے یا حقیقی ہے. ذرا ضمیر کا ترازو بنائیے. ایک پلڑے میں 8 چیزیں رکھیے، دوسرے پلڑے میں 3 چیزیں رکھیے. میں بھی رکھتا ہوں. 3 والا پلڑا بھاری ہے یا 8 والا بھاری ہے؟ 3 والا بھاری ہے یا 8 والا بھاری ہے؟ میں تو اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میری نظر جھک جاتی ہے. میں جب اپنے اعمال دیکھتا ہوں، میں جب اپنی تجارت دیکھتا ہوں، میں جب اپنی محبتیں دیکھتا ہوں، میں جب اپنی دنیا دیکھتا ہوں، میں جب اپنے ضمیر کے ترازو میں 8 محبتوں کو دیکھتا ہوں، ادھر 3 محبتیں ہیں. اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے راستے کی محبت ہے، اس کے جہاد کی محبت ہے. ہاں بس یہ تو میں نے اپنے لیے بھی اسائنمنٹ ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ رات سونے سے پہلے دن کی تنہائی میں نمازوں کے اوقات میں کبھی ضمیر کا ترازو لگا کر اس میں 8 چیزوں کو اور ان 3 ہستیوں کو تولو. اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو، اس کے راستے کی محبت کو ذرا تول کے دیکھیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ 3 والا پلڑا بھاری ہے، ٹھیک ہے، ہوگا، اللہ والے کئی ہیں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر جب شادی کا موقع آتا ہے، جب شادی ہوتی ہے بچے کی، محبوب بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، اور اس شادی میں وہ تمام رسومات جن سے ہم جسمانی طور پہ تو الگ ہو چکے ہیں لیکن ابھی ذہنی طور پہ الگ نہیں ہوئے، ان کے رسومات سے الگ نہیں ہوئے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ لے آئے ہو، تو پھر کہا جاتا ہے کیا کریں، لڑکے کے کزن لے آئے تھے، لڑکے کا ماموں لے آیا تھا، لڑکے کا چچا لے آیا تھا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. یہ ہے وقت. ایک مثال ہے، بلکہ کراچی کے ایک بڑے عالم، بس صرف بات کرتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے میاں بیوی دونوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ بڑا فلاں رشتہ دار ہے نا، وہ ناراض ہے ہم سے، اور وہ جو فلاں رشتہ دار ہوتا ہے وہ اتنا قریبی بھی نہیں، چچا ماموں خالہ نہیں ہے، وہ جوائی کے چچے کا بیٹا ہے، وہ دور کا ہے. لیکن کیا کریں، رشتہ داری نبھانی ہے. جاتے ہیں، مرد اپنی ٹوپی اتار کے، دستار اتار کے رکھے گا، عورت اپنا دوپٹہ اتار کے رکھے گی، بھائی جان ہماری شادی میں ایک ہی بیٹا ہے، شامل ہو جائیں گے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات کرتا ہوں. جب سارا خاندان اکٹھا کر لیتے ہیں، شادی کی تاریخ آ جاتی ہے، تو جب خاندان سارا تیری شادی پہ اکٹھا ہوتا ہے تو تیری بیوی اور تم اپنے خاندان والے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہمارے گھر سے نکل جاؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہاں پتہ چلتا ہے میں کون سا ترازو لے کے تول رہا ہوں، میری محبت کا کیا درجہ ہے.
اور اللہ نے کیا فرمایا آگے جو بات ختم کی ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں مجھ سے اور میرے محبوب سے، میرے نبی سے، تو پھر انتظار کرو، ہم تمہیں عذاب دیں گے، ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ اس فَتَرَبَّصُوا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بڑا عجیب معنی ہے، کیا یہاں پہ وہ معنی بیٹھتا ہے؟ پنجابی میں معنی کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، اللہ فرماتے ہیں میرے ویڑیوں نکل جاؤ۔ پنجابی میں نہیں کہتے جا میرے ویڑیوں نکل جا، تم مجھ سے میرے حبیب سے محبت نہیں کرتے، جاؤ میرے ویڑیوں نکل جاؤ۔ جو پشتو والے ہیں میرے صحن سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک انتظار کرو۔ آج کے دور میں وہ عذاب نہیں آئیں گے جو پہلے آیا کرتے تھے، اٹھایا اور پورے قوم کو پلٹ دیا، بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، قوم ختم ہو گئی۔ نہیں نہیں، عذاب کی شکلیں بدل گئیں۔ 21ویں صدی میں وسائل سارے موجود ہیں، پھر بھی تیرے گھر میں بجلی نہیں، تیرے ملک کے اندر نیچے گیس بہ رہی ہے لیکن تیرے مکینوں کو گیس نہیں ملے گی، تیرے باغوں کے اندر پھل اور فروٹ پڑا ہوا ہے لیکن تیرے بازاروں میں تجھے فروٹ تیرے غریب کو نہیں مل رہا، تیرے امیر کو نہیں مل رہا، ہے کہ نہیں ہے؟ ماں اور باپ اپنے گھر سے آج بچے کو رخصت صبح سکول کے لیے کرتے ہیں اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں پتہ نہیں کس حال میں واپس آئے گا۔ خوف یہ عذاب کی شکل نہیں ہے؟ عزت کا لٹ جانا، سرے بازار امن کا ختم ہو جانا، یہ عذاب کی شکلیں نہیں ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر نفرت کا پیدا ہو جانا، باپ اور بیٹا اور باپ، بیٹی اور ماں ایک دوسرے کے لیے دل میں وہ قدورتیں رکھتے ہیں جو دشمنوں کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ذرا ضمیر کا ترازو میں بھی لگاؤں، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ بیماریاں، وہ حالات، وہ چیزیں تم دیکھو گے۔ کیا محبت کا تقاضا صرف اتنا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر تو اتنا بلند ہے، آپ کا مرتبہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات میں کوئی لمحہ ایک ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کیا جا رہا۔ لیکن میں اپنی ذات سے، میرے گھر میں، میری ذات میں کیا چل رہا ہے؟ میرے گھر میں، میری تجارت میں، میرے اعمال میں ایک عمل میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک کہ نماز کا اہتمام کرو، اور میری نمازیں کہاں چلی گئیں؟ میرے فجر کا مجمع اور میرے جمعے کا مجمع اور کیا فجر کی نماز اور جمعے کی نماز کی فرضیت میں کوئی فرق ہے؟ آج کا مسلمان وہ یہود و نصارہ کی پیروی میں یہاں تک چلا گیا کہ مسلمان بھی اب جمعے والا مسلمان بن گیا۔ اب ہم خاص دن ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب آج کون سا دن ہے خاص طور پہ مسجد میں آنا ہے؟ مومن کے لیے ہر دن خاص ہے، ہر لمحہ خاص ہے، ہر دن اس کا عید ہے، ہر دن اس کا وہ جو ایمان کی اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزرے، وہ عید کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا اس سے بڑی کیا عید تھی؟ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کر رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہاں، محبت کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی آلہ ہے اس کا؟ جیسے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ محبت ہے، مجھے کم ہے، ہاں اس کا آلہ موجود ہے۔ محبت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو آلہ ہے ناپنے کا، وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔
جس کی زندگی میں جتنی اطاعت ہے وہ اتنا محبت کرتا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے صرف زبانی جمع خرچ ہے میرا، مسلمان وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے، مسلمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والا۔ ہاں ہم تو، میں جیسے ایک مثال دی نا، شادی کی مثال، ہزاروں مثالیں، اس رمز کو، اس نقطے کو، اس بات کو جو سمجھا وہ پیغمبر کے غلاموں نے سمجھا کہ اپنی جان کو پیغمبر کی عزت پہ، عصمت پہ، آبرو پہ، پیغمبر کی حرمت پہ کیسے لوٹانا ہے، کیسے چوکیداری کرنی ہے۔ ایک مثال، آخری بات، وہ ایک صحابیہ ہے، عہد کا موقع ہے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، آپ کی شکل و شبات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی تھی زیادہ، کسی نے مشہور کر دیا افواہ، ان محمد قد قتل، اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ وہ عورت گھر سے نکلتی ہے اور بے ساختہ دور پڑتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ کسی نے آتے ہوئے دیکھا یہ تو فلاں ہے، کہا بی بی تیرا والد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو میرے والد کو، چھوڑو، مجھے بتاؤ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا تیرا سرتاج شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے میرے سرتاج کو چھوڑو، مجھے کائنات کے سرتاج کی بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا تیرا والد، تیرا بیٹا، تیرا خاوند، تیرا بھائی، یہاں تک کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی تو اس اللہ کے رسول تمام مصیبتیں مجھے قبول ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت ہی نہیں۔ یہ ہے محبت۔ ہم باتیں کرتے ہیں، ایک آج 12 ربیع الاول کے دن میری ایک گزارش، میرے بھائی، میرے چھوٹے اور میرے بڑے، میں 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم باقی چیزیں بھی آ جائیں گی، ایک میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کرو، جیسے میں نے ضمیر کی بات کی، ابھی میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ آج 12 ربیع الاول کے دن میں ایک عہد کرتا ہوں، یا اللہ میں کوشش کروں گا، میں پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ تو میری مدد کرنا، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، میں آج کے بعد گھر والوں کو نماز کا حکم کروں گا، قسم خدا کی تمام پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی۔ اللہ کریم عمل گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔